إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. حاضرین جمعہ، پردہ نشین خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ بنی اسرائیل کی آیت کریمہ آپ کے روبرو تلاوت کی گئی. ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد ماں باپ کے ساتھ احسان کرنے کی تعلیم دیا، چونکہ حقیقی خالق تو اللہ تعالیٰ ہے جس نے ہم کو پیدا کیا، لیکن ہمارے دنیا میں آنے کا سبب ہمارے ماں باپ ہیں. تو چلیے آج کے خطبے میں ماں باپ کا مقام و مرتبہ کیا ہے، ان کے حقوق کیا ہیں، ہم پر کیا فرائض ہیں، ماں باپ کے سلسلے میں کیا واجبات ہیں، یہ بتا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں. ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 باتوں کی تعلیم دی ہے. پہلی بات یہ بتائیں کہ وبالوالدین احسانا، ماں باپ کے ساتھ احسان کرو. احسان کس میں؟ ان کو کھلانے پلانے میں احسان، ان کی اطاعت و فرما برداری میں احسان، ان کی نگرانی کرنے میں احسان، ان سے بات چیت کرنے میں احسان، ان سے سلوک کرنے میں احسان. حتیٰ کہ اگر ماں باپ سے غلطی بھی ہو جائے تو ان سے ویسا ریاکشن نہیں کر سکتے جیسے عام انسانوں سے آپ کرتے ہیں. یہ پہلی بات. اور دوسری بات فرمائیں کہ اما یبلغن عندک الکبر، جب ماں باپ بڑھاپے کو پہنچ جائیں، بوڑھے ہو جائیں، کمزور ہو جائیں،
تو بڑھاپے میں اور زیادہ ان کی خدمت کرنا ہے، اور زیادہ ان کے ساتھ احسان کرنے کی بات کہی گئی۔ بڑھاپے میں وہ کمزور ہو جاتے ہیں، تو ایسے میں ماں باپ کچھ کر نہیں سکتے، ان کے وجود کو بوجھ نہ سمجھو، ان کے وجود کو بوجھ نہ سمجھو۔ ان کی طبیعت میں بڑھاپے میں چڑچڑاپن ہوگا، ان کی مزاج میں ٹیڑھا پن ہوگا، یہ عمر کا تقاضا ہے۔ ایسے میں تم ماں باپ کو برا بھلا نہ کہو، ان کے برداشت کرو۔ اور تیسری بات یہ کہی گئی، وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، ماں باپ کو اف تک نہ کہو۔ یعنی ماں باپ کے ساتھ زبان کا استعمال کیسے ہو؟ عام انسانوں کی طرح ماں باپ کے ساتھ زبان کا استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ ماں باپ کے ساتھ نرم آواز میں، میٹھی آواز میں، ہلکی آواز میں گفتگو کرنی چاہیے۔ اور ماں باپ کو جھٹک کے بات کرنا، غصے سے بات کرنا، جھڑکی دینا، یہ بالکل اجازت نہیں ہے۔ اور چوتھی بات یہ بتائی گئی، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، ماں باپ کے لیے نرم ہو جاؤ، ماں باپ کے لیے چھوٹے بن جاؤ، ماں باپ کے سامنے عاجز بن جاؤ۔ ہو سکتا ہے تم وقت کے بڑے کلکٹر ہو، انجینئر ہو، ڈاکٹر ہو، کچھ بھی بن جاؤ، لیکن ماں باپ کے سامنے تم بچہ ہو، تم چھوٹے ہو۔ ماں باپ کے سامنے چھوٹے بن کر جیو، عاجز بن کر جیو۔ ماں باپ کے سامنے تکبر کی باتیں کرنا، ماں باپ کے سامنے فخر کی باتیں کرنا، ماں باپ کو آنکھ میں آنکھ ملا کے جواب دینا، یہ بد اخلاقی کی آخری حد ہے۔ اس سے بڑی بد اخلاقی اور کیا ہو سکتی ہے کہ آپ ماں باپ کے سامنے فخر کر رہے ہیں، ماں باپ کو جھڑکی دے کے غصے کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں۔ اور آخری بات یہ بتائی گئی، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، ماں باپ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھو، اپنے بچپن کو یاد کرو ماں باپ کے سامنے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ میرے بچپن میں میرے ماں باپ نے میری جیسی تربیت کی، آج ان پر تو رحم فرما، آج ان پر تو کرم فرما، آپ ان پر تو مہربان ہو جا۔ یہاں غور کرنے کی بات ہے، ماں باپ کو دعا کرنے سے پہلے اپنے بچپن کو یاد کرنے کی تعلیم دی گئی، کیونکہ بچپن میں ہم اور آپ قدم قدم پر ماں باپ کے محتاج تھے، خود کھا نہیں سکتے تھے وہ ہمیں کھلاتے تھے، خود پی نہیں سکتے تھے وہ ہمیں پلاتے تھے، خود نہا نہیں سکتے تھے وہ ہمیں نہلاتے تھے، خود فارغ نہیں ہو سکتے تھے وہ ہمیں فارغ کراتے تھے، خود ہاتھ منہ دھو نہیں سکتے تھے وہ ہمارا ہاتھ منہ دھو کے صاف کرتے تھے۔ اور کبھی ماں باپ ہمارے بچپن میں ہم کو بوجھ نہیں سمجھے، بڑی پیار سے، بڑی محبت سے، بڑی شفقت سے ہم کو صاف کیا، کھلایا پلایا، تو آج وہ ہمارے لیے بوجھ کیسے بن سکتے ہیں؟ تو لہٰذا ماں باپ کے لیے دعا کرنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ محترم حضرات، زندگی میں اللہ رسول کے احسان کے بعد ہمارے اوپر سب سے بڑا احسان ہمارے ماں باپ کا ہے، سب سے بڑا احسان ماں باپ کا ہے۔ اسی لیے کہا گیا انشکر لی ولوالدیک، انسانوں تم میرا شکر ادا کرو اور اپنے ماں باپ کا شکریہ ادا کرو۔ اللہ کا شکریہ ادا کرنے کے بعد اس کائنات میں ماں باپ کا درجہ ہے، ماں باپ کا شکر گزار بندے بننا چاہیے۔ ایک حدیث آتی ہے، اگر تم کم سے کم عمل کر کے عظیم اجر و ثواب حاصل کرنا چاہتے ہو، چھوٹا مختصر عمل کر کے بہت بڑا ثواب حاصل کرنا چاہتے ہو، تو اس کے لیے آسان راستہ ماں باپ کی فرما برداری، ماں باپ کی اطاعت، ماں باپ کی خدمت، ماں باپ کو خوش کرنا، ماں باپ کو راضی کرنے میں یہ راز مضمر ہے کہ مختصر عمل کر کے بہت بڑا ثواب حاصل کر سکتے ہو۔ ایک صحابی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں، ای الاعمال افضل، اللہ کے نبی بتائیے اعمال میں سب سے افضل عمل کون سا ہے؟
سب سے فضیلت والی نیکی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا الصلاۃ لأول وقتها، نماز کو اس کے پہلے وقت میں ادا کرنا یہ سب سے افضل نیکی ہے۔ صحابی نے دوسرا سوال کیا، ثم ایو، اس کے بعد سب سے افضل عمل کون سا اللہ کے نبی؟ تو آپ نے فرمایا بر الوالدین، ماں باپ کے ساتھ فرما برداری کرنا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ماں باپ کی خدمت کرنا، یہ جو ہے بہت بڑا عمل ہے۔ تو گویا جنت کا شارٹ کٹ راستہ یہ ہے، ماں باپ کے فرما بردار بن جاؤ، ماں باپ کے اطاعت گزار بن جاؤ، ماں باپ کے خدمت گزار بن جاؤ، یہ جنت کا شارٹ کٹ راستہ ہے۔ اور کتنا شارٹ کٹ راستہ ہے دیکھیے، پیارے نبی نے ایک اور حدیث میں فرمایا رضا الرب فی رضا الوالدین، رب کو راضی کرنا ہو ماں باپ کو راضی کر لو، تمہارا رب خود بخود راضی ہو جائے گا۔ وہ سخط الرب فی سخط الوالدین، اگر ماں باپ کو ناراض کرو گے تمہارا رب تم سے ناراض ہو جائے گا۔ ماں باپ کی خوشی اللہ کی خوشی، ماں باپ کی رضامندی اللہ کی رضامندی، اور ماں باپ کی ناراضگی یہ اللہ کی ناراضگی ہے۔ کتنی بڑی بات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رغیم انفہ، رغیم انفہ، رغیم انفہ، 3 مرتبہ فرمایا۔ وہ انسان ناکام ہو گیا، وہ انسان نامراد ہو گیا، وہ انسان ناکام ہو گیا۔ کون ناکام ہو گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ انسان ناکام و نامراد ہو گیا جس نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت کا حقدار نہیں بن سکا۔ زندگی میں ماں باپ کو پایا مگر ان کی خدمت کر کے فرما برداری کر کے جنت کا حقدار نہ بن سکا، اس سے بڑا ناکام و نامراد انسان کون ہو سکتا ہے؟ محترم حضرات، ماں باپ کے حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ ان کی بات کو اپنی بات پر مقدم رکھو، ان کی مرضی کو اپنی مرضی پہ آگے رکھو، ان کی چاہت کو اپنی چاہت کے آگے رکھو۔ یہ ماں باپ کا بنیادی حق ہے۔ ماں باپ کی بات آئے اور تمہاری بات آئے تو تمہاری بات کو پیچھے کرو، ماں باپ کی بات کو سامنے رکھو۔ تمہاری ایک مرضی ہے، ماں باپ کی ایک مرضی ہے، تمہاری مرضی کو پیچھے کرو، ماں باپ کی مرضی کو سامنے رکھو۔ تمہاری ایک چاہت ہے، ماں باپ کی ایک چاہت ہے، تمہاری چاہت کو پیچھے کرو، ماں باپ کی چاہت کو آگے رکھو۔ یہ ماں باپ کا بنیادی حق ہے۔ اور ماں باپ کی اطاعت کے بعد ماں باپ کی خدمت، یہ بھی ماں باپ کا بنیادی حق ہے، خاص کر جب ماں باپ کمزور ہو جائے، بوڑھے ہو جائے، بیمار ہو جائے، بستر کے ہو کر رہ جائیں، وہ قدم قدم پر تمہارے محتاج ہو جاتے ہیں۔ خود کھا نہیں سکتے، تمہیں کھلانا پڑے گا، خود پی نہیں سکتے، تمہیں پلانا پڑے گا، خود پہن نہیں سکتے، تمہیں پہنانا پڑے گا، خود نہا نہیں سکتے، تمہیں نہلانا پڑے گا، خود فارغ نہیں ہو سکتے، تمہیں فارغ کرنا پڑے گا۔ ایک ہوتا ہے بادل ناخواستہ ماں باپ کی خدمت کرنا، یعنی نہ چاہتے ہوئے ماں باپ کی خدمت کرنا، اور ایک ہوتا ہے ایک اعزاز سمجھ کر، ایک سعادت سمجھ کر، یہ خوش نصیبی سمجھ کر ماں باپ کی خدمت کرنا۔ جی تو بڑے خوش نصیب ہے وہ اولاد جو ماں باپ کی خدمت کو ایک عزت سمجھتے ہیں، قابل تعریف ہے وہ اولاد جو ماں باپ کی خدمت کرنے کو ایک سعادت سمجھتے ہیں، ایک اعزاز سمجھتے ہیں، اور ان کی خدمت کرتے ہوئے ان کی خواہش ہوتی ہے یہ خدمت کا جو موقع مجھے ملا ہے یہ موقع دراز سے دراز تر ہو جائے، ایک لمبے زمانے تک ماں باپ کی خدمت کرنے کا اللہ تو مجھے موقع دے۔ یہ ہے قابل فخر اولاد، قابل تعریف اولاد۔ اور ماں باپ کے حقوق میں سے ایک حق یہ ہے ماں باپ پر خرچنا۔ خرچنے کے بہت سارے راستے ہیں، لیکن ہمارے پیسوں کے سب سے زیادہ حقدار ہمارے ماں باپ ہیں، یاد رکھ لیجئے۔ ہمارے خرچ کے سب سے زیادہ حقدار ہمارے ماں باپ ہیں، اس کے بعد دوسروں کے درجے آتے ہیں۔
یسألونک ماذا ینفقون، سورہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا یہ پوچھتے ہیں کہ پیسے کہاں خرچے، کیسے خرچے۔ قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل، اللہ نے بہت سارے نام لیے۔ تمہارے پیسوں کے سب سے زیادہ حقدار تمہارے ماں باپ ہیں، اس کے بعد رشتہ دار ہیں، اس کے بعد یتیم ہیں، اس کے بعد مسکین ہے، اس کے بعد مسافر ہیں۔ تو اللہ نے بہت سارے لوگوں کا ذکر کیا، لیکن ان لوگوں میں سب سے پہلا اللہ نے کس کا نام لیا؟ وبالوالدین، تمہارے خرچ کے سب سے زیادہ حقدار تمہارے ماں باپ ہیں، تمہارے والدین ہیں۔ تو تمہارے جیب میں جو روپیہ ہے اس کے سب سے زیادہ حقدار تمہارے ماں باپ ہیں، اس کے بعد دوسروں کا درجہ آتا ہے۔ محترم حضرات، ماں باپ کا ایک حق یہ بھی کہ ان کو نہ بدنام کرو نہ بدنامی کا سبب بنو، ماں باپ کو نہ بدنام کرو نہ ماں باپ کو بدنام کرنے کا ذریعہ بنو۔ انہوں نے اپنے باپ دادا سے جو نام کمایا ہے، انہوں نے دادا پردادا سے جو عزت کمایا ہے، ان کے نام نیک کو ملیا میٹ نہ کرو، ان کے نیک نام کو مٹی میں نہ ملاؤ، ان کو بدنام کرنے کا ذریعہ نہ بنو۔ تم کوئی ایسی حرکت نہ کرو، ایسا سلوک نہ کرو، تمہارے کسی حرکت سے، تمہارے کسی رویے سے، تمہارے کسی سلوک سے تمہارے ماں باپ کا نام خراب نہ ہو۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من الکبائر شتم الرجل والدی، بڑے گناہوں میں سے یہ بھی ہے کہ آدمی اپنے ماں باپ کو گالی دے۔ صحابی نے کہا اللہ کے نبی کیا وَهَلْ يَسُبُّ الرَّجُلُ أَبَوَيْهِ، اللہ کے نبی کیا کوئی انسان اپنے ماں باپ کو بھی گالی دیتا کیا؟ پیارے نبی نے فرمایا کوئی انسان اپنے ماں باپ کو ڈائریکٹ گالی نہیں دیتا، انڈائریکٹ گالی دیتا ہے۔ وہ کیسے؟ فرمایا کہ تم کسی کے ماں باپ کو، کسی کے باپ کو گالی دیتے ہو، بدلے میں وہ تمہارے باپ کو گالی دیتا ہے۔ تم کسی کی ماں کو گالی دیتے ہو، بدلے میں وہ تمہاری ماں کو گالی دیتا ہے۔ تو گویا یہ اپنے ہی ماں باپ کو برا بھلا کہنا ہوا۔ تو ہمارے کسی حرکت سے، ہمارے کسی رویے سے ہمارے ماں باپ کا نیک نام خراب ہو جائے، یہ ہرگز ایسا ذریعہ نہیں بننا چاہیے۔ محترم حضرات، والدین کے حقوق میں اتنے اہم ہیں کہ دین و مذہب کا اختلاف بھی ان حقوق کی ادائیگی میں رکاوٹ نہیں بنتا۔ کوئی غیر مسلم ہے، کوئی عیسائی ہے، کوئی یہودی ہے، کوئی کافر ہے، کوئی مشرک ہے، کسی کے ماں باپ، تو ماں باپ کے حقوق اتنے اہم ہیں، دین و مذہب کا اختلاف بھی ماں باپ کے حقوق کی ادائیگی میں رکاوٹ نہیں بنتا۔ تمہارے ماں باپ غیر مسلم ہیں، پھر بھی وہ تمہارے حسن سلوک کے مستحق ہیں۔ تمہارے ماں باپ غیر مسلم ہیں، پھر بھی وہ تمہارے خدمت کے مستحق ہیں۔ تمہارے ماں باپ غیر مسلم ہیں، پھر بھی وہ تمہاری وفاداری کے، تمہارے خرچنے کے، تمہارے فرما برداری کے ویسے ہی مستحق ہیں جیسے کہ تمہارے مسلم ماں باپ مستحق ہیں۔ مسلمان ماں باپ جیسے ہمارے اطاعت کے حقدار ہیں، ویسے ہی ہمارے کسی کے غیر مسلم ماں باپ ہوں تو وہ بھی ہمارے اطاعت و فرما برداری اور خرچ کے حقدار ہیں۔ قرآن کریم نے صاف طور پر کہا کہ دنیاوی امور میں ماں باپ کی ہر جائز بات کو ماننا چاہیے، اگرچہ کہ وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو۔ اسی طریقے سے حضرات، یہ حقوق بھی اتنے اہم ہیں کہ زندگی بھر ان حقوق کو ادا کرنے کے باوجود انسان کو یہ کہنا پڑتا ہے حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ زندگی بھر طاقت بھر ماں باپ کی خدمت کرتے ہوئے، ماں باپ کی اطاعت کرتے ہوئے، ماں باپ کی فرما برداری کرتے ہوئے، ماں باپ پر اپنا روپیہ پیسہ خرچتے ہوئے انسان کو آخر میں یہی کہنا پڑے گا حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔
ماں باپ کی جیسے خدمت کرنا تھا مجھ سے ہو نہ سکا، ماں باپ پہ جیسے خرچنا تھا میں خرچ نہیں کر سکا، ماں باپ کی جیسی بات سننی تھی میں اسے ویسے سن نہیں سکا۔ محترم حضرات، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، ایک مرتبہ وہ کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے تھے، اتنے میں ایک آدمی آیا، اس کی پیٹھ پر ایک بوڑھی عورت تھی۔ اس نے کہا کہ اے عبداللہ بن عمر، یہ میری پیٹھ پہ جو بوڑھیا ہے یہ میری ماں ہے، میں نے اپنی ماں کو پیٹھ پہ لے کر سارے مناسک عمرہ ادا کیے، کعبۃ اللہ کے 7 چکر لگائے، صفا سے لے کر مروہ پہاڑ سے صفا پہاڑ تک 7 چکر لگائے، اور جو بھی اعمال ہیں مناسک ہیں یہ سارے میں نے میری ماں کو پیٹھ پہ لے کر ادا کیے۔ میرا کہنا یہ ہے اے ابن عمر، کیا میں بیٹا ہونے کی حیثیت سے میری ماں کا حق میں نے ادا کر دیا؟ حضرت ابن عمر نے کہا تم زندگی کے حقوق کی کیا بات کر رہے ہو؟ تمہاری ماں تم کو پیدا کرتے وقت جو تکلیف سے منہ سے آہیں نکالتی ہے، ان آہوں میں سے ایک آہ کا بھی تم نے بدلہ ادا نہیں کیا۔ اتنی مشکل حالات میں ماں کو پیٹھ پہ سوار کر کے، اتنی محنت کر کے، عمرہ کرا کے بھی کہتے ہیں حضرت ابن عمر، ماں کی آہوں میں سے ایک آہ کا بھی تم نے بدلہ نہیں چکایا۔ تو یہاں ماں باپ کے حقوق اتنے زیادہ ہیں، ان کا درجہ اتنا اونچا ہے، ان کا رتبہ اتنا اونچا ہے، ان کا مقام اتنا بلند ہے، تو یہاں ماں باپ کی زندگی بھر خدمت کر کے آخر میں ہم کو یہی کہنا پڑتا ہے حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ محترم حضرات، ایسا نہیں کہ ماں باپ کی جو حقوق ہیں صرف زندگی میں ادا کرنا ہے، زندگی میں ہی نہیں، ماں باپ کے انتقال ہونے کے بعد بھی ماں باپ کے ہم پر حقوق ہیں، ماں باپ کے حقوق ہم پر عائد ہوتے ہیں ان کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بھی۔ ایک صحابی پیارے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول، جب تک میرے ماں باپ زندہ تھے میں استطاعت کے مطابق بھرپور ماں باپ کی خدمت کرتا رہا، لیکن اب میرے ماں باپ دنیا سے گزر چکے ہیں، انتقال ہو چکے ہیں، انتقال کے بعد بھی ماں باپ کے کچھ حقوق ہیں کیا مجھ پر؟ پیارے نبی نے فرمایا کہ ہاں، ماں باپ کے انتقال کے بعد بھی تم پر ماں باپ کے 5 حقوق ہیں۔ ہر اولاد کو جن کے والدین انتقال ہو چکے ہیں ان 5 حقوق کا بالکل خیال کرنا چاہیے۔ کیا ہیں وہ 5 حقوق؟ پیارے نبی نے فرمایا تمہارے ماں باپ مر جانے کے باوجود ماں باپ کا سب سے پہلا حق ہے ماں باپ کے لیے دعا کرنا۔ اپنی دعاؤں میں ہمیشہ ماں باپ کو یاد رکھو، جب بھی دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہو ماں باپ کو دعا کرے بغیر ہاتھ نہ چھوڑو۔ پیغمبروں کی صفت ہے ماں باپ کے لیے وہ دعائیں کرتے تھے، سورہ ابراہیم میں ہے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے اللہ مجھے معاف کر دے، میرے ماں باپ کو معاف کر دے جس دن قیامت کی گھڑی قائم ہوگی۔ ماں باپ کے لیے دعائیں کرنا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ جیسے بچپن میں میرے ماں باپ مجھ پہ رحم کیے آج میرے ماں باپ پہ تو رحم فرما، چاہے وہ زندہ ہو چاہے وہ قبر میں آرام کر رہے ہو، ان پہ رحم فرما۔ ماں باپ کے لیے دعا کرے بغیر ہاتھ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ہمیشہ ماں باپ تمہاری دعاؤں کے محتاج ہیں اور مرنے کے بعد اور زیادہ محتاج ہیں، ان کے لیے ہمیشہ دعا کرتے رہو۔ یہ پہلا حق ہے ماں باپ کے انتقال ہونے کے بعد۔ اور دوسرا کیا ہے؟ والاستغفار لہما، ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا کرنا۔ دعا میں استغفار بھی آ گیا، لیکن خاص کر اللہ کے نبی ماں باپ کی بخشش کے لیے، ماں باپ کی معافی کے لیے استغفار کی تعلیم دے رہے۔ کیوں؟ یہ بتانے کے لیے دعاؤں میں سب سے زیادہ ماں باپ جس دعا کے محتاج ہیں وہ استغفار۔ ماں باپ کے گناہوں کو معاف کر دے میرے اللہ، میرے ماں باپ کے چھوٹے بڑے سارے گناہوں کو معاف کر دے میرے اللہ۔ اس طریقے سے استغفار کرنا ہے ماں باپ کے لیے۔ ماں باپ کے لیے استغفار، ویسے تو سب کی استغفار، جو بھی استغفار کریں گے
وہ ماں باپ کو پہنچے گا، لیکن خاص کر اولاد اگر استغفار کرتی ہے نا، اس کی کیفیت ہی کچھ اور ہوتی ہے، کیونکہ جس تڑپ سے اولاد ماں باپ کے لیے دعا کرتی ہے، جس یقین کے ساتھ، جس خلوص کے ساتھ، جس محبت کے ساتھ اولاد ماں باپ کے لیے استغفار کرتی ہے، دوسرے نہیں کر سکتے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں، برزخ کی زندگی، قبر کی زندگی میں اللہ تعالیٰ ایک بندے کے درجات کو بلند کر رہا ہوگا، قبر میں اللہ تعالیٰ اس کے درجے کو بلند کر رہا ہوگا، روز بروز اللہ تعالیٰ اسے نعمتوں سے نواز رہا ہوگا۔ وہ بندہ تعجب سے اللہ سے پوچھے گا، پروردگار کیا بات ہے، میرے پاس تو اتنی نیکیاں نہیں، لیکن میں کیا دیکھتا ہوں، روز بروز میرے قبر میں میرے درجے بلند ہو رہے ہیں، میرے مرتبے بلند ہو رہے ہیں، کیا بات ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا لاستغفار ولدک لک، تیرے گزر جانے کے بعد تیری اولاد تیرے لیے مغفرت کی دعا کر رہی ہے، ان کی دعاؤں سے تیری قبر میں درجے بلند ہو رہے ہیں۔ تو معلوم کیا ہوا، ہماری دعا ماں باپ کے قبر کو سجاتی ہیں، ہماری دعا ماں باپ کے قبر کو روشن کرتی ہے، ہماری دعاؤں سے ان کی آخرت تابناک بنتی ہے، روشن بن جاتی ہے، ہماری دعائیں ان کی آخرت کو بناتی ہیں۔ لہٰذا دعا کرنا ہے اور استغفار کرنا ہے۔ اور تیسری بات پیارے نبی نے یہ فرمائی، ان کی وصیتوں کو پورا کرنا۔ ماں باپ آپ کو کوئی وصیت کر کے انتقال ہوئے، میرے مرنے کے بعد یہ پیسہ فلاں مسجد کو دینا، فلاں کام میں، نیک کام میں خرچ کرنا، وغیرہ وغیرہ، تو ان کی وصیتوں کو پورا کرنا۔ اور چوتھی بات فرمایا اکرام صدیقہما، ماں باپ کے جو دوست ہیں، احباب ہیں، ان کی عزت کرنا۔ آپ دیکھو تمہاری ماں کے دوست کون ہیں، سہیلیاں کون ہیں، تمہاری ماں کا کس کے ساتھ زیادہ بنتا تھا، تمہاری ماں کا کس کے ساتھ خاص رشتہ تھا، تمہارے باپ کے دوست احباب کون تھے، تمہارے باپ کا زیادہ کس کے ساتھ بنتا تھا۔ تو ماں اور باپ دونوں کے دوست کون ہیں، دونوں کا کس کے ساتھ گہرا رشتہ تھا۔ مرنے کے بعد ماں باپ کے ان دوستوں کا احترام کرنا، ان کی عزت کرنا، ان کو دعوتوں میں بلانا اور ان کو ہدیے لے جا کر دینا، یہ بھی حق ہے ماں باپ کا۔ اور پانچواں حق اللہ کے نبی نے بتایا وصلۃ الرحم الذی لا توصل الا بہما، یعنی طرفین کے جو بھی رشتہ دار ہیں، ماں باپ کے دونوں طرفین سے جڑنے والے جو بھی رشتہ دار ہیں، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنا۔ ماں کے جو رشتہ دار ہیں، باپ کے جو رشتہ دار ہیں، دونوں کے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا۔ دیکھو ماں کے رشتہ دار کون کون ہیں ننیال میں، دیکھو باپ کے رشتہ دار کون کون ہیں ددیال میں۔ ددیالی اور ننیالی رشتوں کا احترام کرنا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان سے ملاقات کرنا، ان کی خیریت دریافت کرنا، ان کو اپنی دعوتوں میں بلانا، ان کو ہدیے دینا، ماں باپ کے انتقال کے بعد ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا یہ اعلیٰ درجہ ہے۔ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا یہ اعلیٰ درجہ ہے۔ آج تو حالت یہ ہے کہ ہمیں معلوم ہی نہیں ماں کے طرف سے رشتہ دار کون کون ہیں، باپ کے طرف سے رشتہ دار کون کون ہیں۔ یہ رشتوں ناتوں کو یاد رکھنا، ان کا لحاظ کرنا، یہ ماں باپ کے انتقال کے بعد ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا بہت اعلیٰ درجہ ہے۔ محترم حضرات، کامیابی کا مختصر سے مختصر راستہ ماں باپ کی خدمت ہے۔ کامیابی کا شارٹ کٹ راستہ ماں باپ کی فرما برداری اور ماں باپ کی دعا لینا ہے۔ دنیا اور آخرت میں بلند مرتبے پانا چاہتے ہو، ماں باپ کی خدمت کرو، ماں باپ کو راضی کرو، ماں باپ کو اتنا خوش کرو کہ ماں باپ دل سے دعا دے تم کو۔ یہ کامیابی کا سب سے چھوٹا راستہ ہے۔ اویس القرنی کا واقعہ ہم بار بار سنتے ہیں، پھر ایک بار سن لیجئے ایمان تازہ کرنے کے لیے۔ اویس القرنی یمن میں رہا کرتے تھے، اللہ کے نبی کے زمانے کے آدمی ہیں۔ ان کی خواہش تھی میں مدینہ جاؤں، اللہ کے نبی سے ملاقات کروں اور صحابی کا شرف حاصل کروں۔ ہاں، اللہ کے نبی موجود ہو تو ان سے ملنے کی خواہش کسے نہیں ہوگی؟ آپ کو نہیں ہوگی، مجھے نہیں ہوگی۔
تو ان کی خواہش تھی کہ اللہ کے نبی سے ملاقات کریں، لیکن کیا کریں، ان کے پاس گھر میں ان کی بوڑھی ماں تھی، بیمار ماں تھی جو بستر کے ہو کے رہ گئی تھی، ان کی خدمت کرنے کے لیے کوئی نہیں تھا سوائے ان کے بیٹے اویس کے۔ بڑی خواہش تھی مدینہ جانے کی، نبی سے ملاقات کرنے کی، لیکن ماں کی خدمت کی وجہ سے جانا چاہتے رہے تھے، جا نہیں سکے، یہاں تک کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزر گئے، اب صحابی تو بن نہیں سکے اویس القرنی، لیکن ماں کی خدمت کا ان کو وہ صلہ ملا، ماں کی خدمت کا ان کو اللہ نے وہ بدلہ دیا، ان کو مستجاب الدعوات بنا دیا۔ مستجاب الدعوات کسے کہتے ہیں؟ ان کی ہر دعا قبول ہو جاتی، وہ کوئی بھی دعا کرتے ان کی دعا ریجیکٹ نہیں ہوتی۔ اللہ نے ماں کی خدمت کے بدلے میں ان کو مستجاب الدعوات بنا دیا، یعنی وہ کوئی بھی دعا کرتے تو قبول ہو جاتی۔ ان کو ایک بیماری تھی اویس کو، جسے برس کی بیماری کہتے ہیں، جسم پہ سفید سفید داغ بیٹھ جاتے ہیں، دیکھنے میں اچھا نہیں لگتا ہے۔ ان کو بیماری تھی، لوگ اسے لا علاج بیماری کہتے ہیں، اس کا کوئی علاج نہیں، لیکن اویس القرنی اللہ سے دعا کیے، وہ برس کی بیماری بھی ختم ہوگی ان کی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے میں صحابہ سے فرماتے تھے، لوگو یمن میں ایک شخصیت ہے، ان کا نام اویس ہے، اگر تم کو یمن جانا ہوا تو ان سے دعا کروا لینا۔ سبحان اللہ، بولنے والی شخصیت کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اویس کی تعریف میں کہہ رہے ہیں، یمن جانا ہوا تو اویس سے دعا کروا لینا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے دنوں میں یمن سے جو بھی حج کے قافلے آتے ان لوگوں کے پاس جایا کہ پوچھتے تھے، افیکم اویس، افیکم اویس، تم میں سے کون ہے اویس، تم میں سے کون ہے اویس؟ کوئی بھی بولتا ہے کہ ہم میں سے کوئی اویس نہیں ہے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی کا زمانہ ختم، ابو بکر کا زمانہ ختم، جب حضرت عمر کا زمانہ آیا، عہد فاروقی میں حج کا زمانہ آیا، تو بالآخر حاجیوں میں اویس بھی آئے تھے۔ حضرت عمر یمن سے آنے والے قافلوں سے پوچھنے لگے، افیکم اویس، افیکم اویس، تم میں سے اویس القرنی کون ہے، تم میں سے اویس کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا کہ فلاں صاحب اویس ہیں۔ حضرت عمر گئے، جا کے کہنے لگے، اللہ کے نبی نے آپ کے بارے میں ایسی ایسی بشارتیں ہم کو سنائی ہیں اور کہا کہ آپ سے ملاقات ہو گئی تو دعا کی درخواست کر لو، لہٰذا اویس عمر کے لیے دعا کر دو نا۔ اللہ اکبر، عمر کیسی شخصیت ہے، سبحان اللہ۔ طبقہ صحابہ میں دوسرا نمبر حضرت عمر کا ہے، ابو بکر کے بعد پہلا نام حضرت عمر کا ہے۔ عمر کے ایمان کی وہ حالت تھی، وہ کسی راستے سے گزرتے تو شیطان اپنا راستہ بدل لیتا تھا۔ عمر کی تعریف میں پیارے نبی نے یہاں تک فرما دیا تھا کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر ہوتے۔ اتنی بڑی عمر کی شخصیت کس سے دعا کر رہی ہے؟ کہہ رہی ہے کہ حضرت اویس سے کہہ رہی ہے میرے لیے دعا کر دو۔ اویس القرنی صحابی نہیں، تابعی تھے، لیکن یہ درجہ ان کو کیسے ملا؟ ان کی ماں کی خدمت کی وجہ سے۔ حضرات گرامی، بڑے خوش نصیب ہیں آپ کے گھر میں ماں زندہ ہے، باپ زندہ ہے، ان کی خدمت کر کے یہ مرتبے حاصل کر لیجئے۔ دنیا میں آپ کا نام ہو نہ ہو، رب العالمین کی نظر میں آپ بہت معزز ہو جائیں گے، بہت مرتبے والے ہو جائیں گے، آپ مستجاب الدعوات بن سکتے ہیں، آپ کی دعائیں رب کے دربار میں شرف قبولیت حاصل کر سکتی ہے۔ محترم حضرات، زندگی میں بہت ساری مشکلات کو ہم فیس کرتے ہیں، کبھی کبھی ایسی بڑی مشکلات ہم کو آ کے گھیر لیتی ہیں، مشکل سے باہر نکلنا ناممکن نظر آتا ہے، دنیا کشادہ ہونے کے باوجود ٹائٹ ہو جاتی ہے۔ ایسی مشکلات میں بھی ہماری شریعت بتاتی ہے اس مشکل سے باہر نکلنے کا کوئی راستہ ہے، وہ ماں باپ کی خدمت، ماں کی خدمت، باپ کی خدمت۔ مشکل گھڑی سے، مشکلات میں گھرے ہوئے پریشانیوں سے آپ باہر نکل سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے 3 اشخاص کا واقعہ ذکر کیا تھا۔ ہم بار بار ان واقعات کو سنتے ہیں مگر عبرت حاصل نہیں کرتے۔
اس پر عمل نہیں کرتے. ہمارا مسئلہ یہ ہے. تو بنی اسرائیل کے 3 آدمی راستے سے گزر رہے تھے, ایک دم زوردار ہوائیں, طوفانی ہوائیں شروع ہو گئی, بارش برسنے لگی. تو جان بچانے کے لیے تینوں کیا کریں, پہاڑ کا ایک غار تھا جسے کیو کہتے ہیں, پہاڑ کے غار کے اندر جا کے چھپ گئے. ہوا اتنی زوردار تھی کہ پہاڑ کے چٹان بھی لڑکنے لگے, اور لڑکتے لڑکتے ایک چٹان آیا اور غار کے دہانے کو بند کر دیا. باہر نکلنے کا راستہ بند ہو گیا. اب تینوں پریشان ہو گئے, کرے تو کیا کریں, موبائل فون کا زمانہ نہیں, فون کر کے کسی کو بلائیں گے, کوئی عام سڑک بھی نہیں کہ کسی گزرنے والوں کو پکاریں گے. اب تینوں مایوس ہو گئے. اب موت کا انتظار کرنے لگے. اب تو مرنے کی سوا کوئی دوسرا راستہ نظر نہیں آ رہا, کھانے کے لیے کھانا نہیں, پینے کے لیے پانی نہیں. اب غار میں کب تک زندہ رہیں گے, اور موت ہی ہمارا مقدر ہے. مایوس ہو گئے. لیکن تھوڑی دیر کے بعد ان کے دل میں خیال آیا. تینوں نے مشورہ کیا, ہم تینوں اپنی زندگی میں جو بڑی سے بڑی نیکی اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیے ہیں وہ اللہ کے سامنے پیش کریں گے. اللہ کو وہ نیکی پسند آئی تو اس کے بدلے میں اللہ پتھر کو ہٹا دے گا. ایک نے وہ نیکی پیش کی, اللہ نے پتھر کو تھوڑا ہٹا دیا. دوسرے نے نیکی پیش کی اور کہا اللہ پتھر کو ہٹا دے, پتھر کو اللہ نے ہٹا دیا. تیسرے نے بھی کہا اللہ میں نے فلاں نیکی کی, اس کے بدلے میں اللہ پتھر کو تھوڑا ہٹا دے. اللہ نے پتھر ہٹا دیا. تینوں کے لیے باہر نکلنے کا راستہ بن گیا. ان تینوں میں سے ایک آدمی نے کیا کہا تھا جانتے ہو؟ اس نے کہا اے اللہ میں بکریوں کو چراتا تھا. وہ آدمی بکریوں کے چرواہا تھے. صبح بکریوں کو لے جاتے جنگلوں میں, شام بکریوں کو لاتے, لانے کے بعد دودھ نکال کے سب سے پہلے ماں باپ کو پلاتے. ماں باپ پینے کے بعد ہی بیوی بچوں کو پلاتے. جب تک ماں باپ نہیں پیتے بچوں کو دودھ نہیں پلاتے. یہ ان کی خدمت تھی, روزانہ کا ان کا معمول تھا. انہوں نے کہا کہ اے میرے پروردگار, غار میں بیٹھ کر اس پریشانی کے عالم میں انہوں نے اللہ سے کہا کہ او میرے پروردگار, تو جانتا ہے کہ میں بکریوں کو چراتا تھا, شام میں آتے آتے ایک دن لیٹ ہو گیا, دیر ہو گئی, اور میرے پاس جب دودھ نکال کے میں ماں باپ کے پاس پیالہ لے کر آیا تو دیکھا کہ میرے ماں باپ کی آنکھ لگ گئی ہے, ماں باپ سو گئے ہیں. ماں باپ کو جگانا مجھے گوارا نہیں تھا, ماں باپ کی نیند خراب کرنا مجھے گوارا نہیں تھا. لہذا میرے پروردگار دودھ کا پیالہ لیے ہوئے میں رات بھر کھڑا رہا یہاں تک کہ فجر کا وقت ہو گیا. فجر کے وقت میں ماں باپ جاگے تو میں نے ماں باپ کو دودھ پلایا. حالانکہ میرے بچے تڑپ رہے تھے, بل بلا کے رو رہے تھے, میں نے بچوں کو دودھ پلانا گوارا نہیں کیا. ماں باپ دودھ پینے کے بعد میں نے میرے بچوں کو دودھ پلایا. اللہ میری یہ نیکی تجھے پسند آئے تو پتھر کو تھوڑا ہٹا دے. اللہ تعالیٰ ماں باپ کی وہ خدمت اس کو اتنا پسند آئی, اس کے بدلے میں اللہ نے پہاڑ کے اس پتھر کو ہٹا دیا اور تینوں کے لیے باہر نکلنے کا راستہ بن گیا. تو محترم حضرات, جہاں باہر نکلنے کے لیے کوئی راستہ نظر نہیں آتا, ماں باپ کی خدمت وہاں راستے کھولتی ہے, ماں باپ کی دعائیں وہاں راستہ کھولتی ہیں, ماں باپ کی رضامندی وہاں راستہ دیتی ہے. محترم حضرات, ایک اور بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. ماں باپ کی خدمت, ماں باپ کی فرما برداری میں انسان کو جنت کتنا آسانی سے ملتی ہے. آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ پیغمبروں کے خواب سچے ہوتے ہیں, بلکہ پیغمبر کا خواب وہی کی ایک شکل ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں جنت میں داخل ہوا. جنت میں جیسے ہی داخل ہوا مجھے قرآن کے پڑھنے کی آواز آ رہی تھی. میں نے کہا یہ کون ہے, جنت میں قرآن پڑھ رہے ہیں. مجھے بتایا گیا حارثہ بن نعمان ہے, صحابی رضی اللہ عنہ. حارثہ بن نعمان ہے. تو پیارے نبی فرماتے ہیں کذالکم البر, کذالکم البر, ماں باپ کے ساتھ اطاعت کرنے کا بدلہ ایسا ہی ملنا چاہیے, ماں باپ کی فرما برداری کا بدلہ ایسے ہی ملنا چاہیے. اس حدیث کے راوی صحابی بیان کرتے ہیں وَكَانَ بَرًّا بِأُمِّهِ, وہ صحابی ماں باپ کے بڑے فرما بردار تھے. اس کا بدلہ اللہ نے یہ دیا, جنت میں بیٹھ کے وہ قرآن پڑھ رہے ہیں. محترم حضرات,
باپ سے زیادہ ماں ہمارے حسن سلوک کی حق رکھتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ماں کی خدمت بہت زیادہ، ویسے تو باپ کی خدمت بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، لیکن ماں کی خدمت بعض مقامات پہ ایسی ہوتی ہے کہ باپ اس میں شریک نہیں ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا من احق الناس بحسن صحابتی، ایک صحابی نے پیارے نبی سے سوال کیا، اللہ کے نبی بتائیے میری خدمت کے ماں باپ میں سے کون زیادہ حقدار ہیں؟ آپ نے فرمایا امک۔ انہوں نے پھر سے وہی سوال کیا، آپ نے فرمایا امک۔ انہوں نے پھر سوال کیا، آپ نے فرمایا امک، تیری ماں تیری ماں تیری ماں زیادہ حقدار ہے تیری خدمت کی۔ چوتھی مرتبہ انہوں نے کہا اس کے بعد کون ہے؟ آپ نے فرمایا تیرا باپ۔ 3 درجے ماں کی اللہ کے نبی نے بتائی۔ اہل علم یہاں کہتے ہیں ماں 3 تکلیفیں ایسی اٹھاتی ہے، برداشت کرتی ہے جس میں باپ شریک نہیں۔ پہلی تکلیف 9 مہینے پیٹ میں دھوتی ہے ماں۔ 9 مہینے آپ کو پیٹ میں لے کے پھرتی ہے، آپ 9 گھنٹے کوئی بیگ ہاتھ میں لے کے کھڑے ہو جائیے، کتنی تکلیف ہوتی ہے 9 مہینے۔ اور دوسری تکلیف جو ماں اٹھاتی ہے پیدائش کی تکلیف، پیدائش زچگی کی تکلیف اتنی بڑی تکلیف ہے کہ کبھی کبھی تو بچہ ادھر پیدا ہوتا ہے ماں ادھر دم توڑ دیتی ہے۔ زچگی کی تکلیف۔ اور تیسری تکلیف رضاعت، یعنی بچے کو دودھ پلانے کی تکلیف۔ کیا رات کیا دن، جب بھی بچہ رویا سارا کام دھام چھوڑ کے بچے کو لے لیتی ہے اور بچے کو دودھ پلاتی ہے۔ یہ 3 تکلیفیں ہیں جس کی وجہ سے ماں کو 3 درجے اللہ کے نبی نے باپ سے زیادہ دی ہے۔ محترم حضرات، ماں کی ممتا سے بڑھ کر کوئی خلوص نہیں، ماں کی ممتا سے بڑھ کر کوئی محبت نہیں، ماں کی ممتا سے بڑھ کر کوئی وفاداری نہیں، ماں کی ممتا سے بڑھ کر کوئی خیر خواہی اور غم خواری نہیں، ماں کی ممتا سے بڑھ کر کوئی ایثار و قربانی نہیں، لہٰذا ماں کی ممتا سے بڑھ کر کوئی رشتہ نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کی ہولناکی کو سمجھانا چاہا تو ماں کی ممتا کی مثال دیا، کہا قیامت اتنا خطرناک دن ہے کہ اس دن مائیں اپنے دودھ پیتے بچوں سے غافل ہو جائیں گی۔ کیا مطلب؟ قیامت اتنا ہولناک دن ہے کہ اس دن ماں بچے سے بھی غافل ہو جائے گی۔ قیامت کے علاوہ کتنی بڑی مشکل ماں کو آ جائے، ماں بچے سے غافل نہیں ہو سکتی۔ خوش نصیب ہے وہ اولاد جن کے ماں باپ زندہ ہیں، خوش نصیب ہے وہ اولاد جن کے ماں باپ باحیات ہیں۔ سعادتیں آپ کے سامنے ہیں، سرخرویاں آپ کے سامنے ہیں، کامیابیاں آپ کے سامنے ہیں، جنت آپ کے سامنے ہیں۔ ماں باپ کی خدمت کر کے جنت کو حاصل کر لیجئے۔ مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے بہت ساری اولاد نافرمانی کرتی ہیں۔ انشاءاللہ آنے والا جمعہ نافرمان اولاد کے بارے میں گفتگو کروں گا۔ اسی پر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ مجھ کہنے والے کو اور آپ سننے والوں کو کہی سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کو خوشیاں نصیب فرمائے، اور جن کے انتقال ہو چکے ہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ہم سب کو ماں باپ کا احترام کرنے، عزت کرنے، خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم من الآیات والذکر الحکیم۔ انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم رب